رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں اور بہت سے رفقا جانتے بھی ہوں گے کہ دنیا میں اس سرزمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب یہی ملے گا، قرآن۔ پھر اگر کوئی پوچھے سب سے زیادہ حفظ کرنے والی، بائی ہارٹ کرنے والی، کہ پوری کتاب حفظ کر لی جائے، وہ کون سی ہے؟ تو جواب ملے گا قرآن۔ پھر جب کوئی یہ پوچھے ہم سے کہ سب سے زیادہ سمجھ کے نہیں پڑھنے والی کتاب، سمجھے نہیں جانے والی کتاب کون سی ہے، تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑے گا قرآن۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو سمجھ کے پڑھا نہیں جاتا، بس طوطے کی طرح رٹ لیا جاتا ہے۔ گنتی کے چند افراد ہیں جو حافظ ہے، جو عالم ہے، اللہ ان کو اور مزید تقویت بخشے، وہ اس کو بائی ہارٹ کرنے کے بعد میں، حفظ کرنے کے بعد میں اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں گہرائی سے، اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کی جاتی ہے، پیش بھی کرتے ہیں قرآن کی بات۔ اب جہاں یہ معاملہ ہے، دوسری بات یہ کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کا سبجیکٹ، مضمون، وشے انسان ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ صرف اور صرف مسلم یا مومن نہیں ہے، وہ تو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان ہے اور اس نے قرآن کی بات کو تسلیم کیا، اللہ کی بات کو تسلیم کیا، تو اس پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جیسا وہ خود زندگی گزار رہا ہے اللہ کے قاعدے کے مطابق، کیونکہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے، تو سارے انسانوں تک، سمست مانو جاتی تک اللہ کی بات کو پہنچائے۔ پھر قرآن جیسا سورہ القمر میں آیا ہے، آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 دیکھ لیجئے گا۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان، قرآن نصیحت کے لیے آسان، قرآن ذکر کے لیے آسان۔ اصل میں یہاں پر ذکر ہی آیا ہے لفظ، لیکن ذکر کے معنی کہیں نصیحت لیے گئے، کہیں سمجھ نہ لیے گئے۔ تو اصل میں ہمیشہ کہتا ہوں ذکر کے معنی ذکری ہوں گے، وہ جو لیے گئے وہ تشریحی طور پہ لیے گئے کہ ایسا ذکر جس سے نصیحت کی جائے، ایسا ذکر جو سمجھا جائے، ایسا ذکر جو سمجھا جائے، ایسا ذکر جو تمام بندگان خدا تک پیش کر دیا جائے، ایسا ذکر جس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، ایسا ذکر جس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، ایسا ذکر جس کے تحت انصاف کیا جائے، ایسا ذکر جس کے تحت ہماری جائیداد کا بٹوارا کیا جائے، کیسی ہم وراثت بانٹے، ایسا ذکر کہ کسی ظالم کو سزا کیسی دی جائے، ایسا ذکر کہ ہم جس سرزمین پہ رہتے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کس طرح کی جائے، ایسا ذکر کہ ایک انسان کا برتاؤ ایک انسان کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے، کیسا پیسفل ہونا چاہیے، ایسا ذکر۔ ایک انسان کا قتل قرآن میں آیت ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ قرآن ہم کو گروہ عصبیت اور شخصیت پرستی نہیں سکھاتا کہ بس
ہمارے والے کا فائدہ دوسرے انسانوں کی طرف یہ ان کو نظر انداز کر دینا، یا اور دوسرے معاملہ درگزر کرنا، یہ احادیث میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ بھر پیٹ کھائے۔ اس سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں مد موجود ہے، ہیڈ موجود ہے کہ تالیف قلب کے لیے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دیتے آتی ہے، دے سکتے نہیں، دینا ہی چاہیے، تاکہ ان کے دل اسلام کے پرتی، اسلام کے لیے موم ہو، نرم ہو، وہ اسلام کو سمجھنا چاہے۔ ہمارے لیے نرم اور موم ہو یا نہ ہو، خود غرضی کی کوئی بات ہی نہیں، اسلام کو سمجھے کہ اسلام میں کیا کیسی پروویژن ہے۔ یہ ہے وہ کتاب، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بس ایمان والے ایک جیسا سانپ ہوتا ہے نا، ازدھا، دھن پر بیٹھ جاتا، کسی نے دھن کو ہاتھ لگایا کہ فوں کر کے فنی مارتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ بس یہ معاملہ، دوسرے کو تو فائدہ نہیں اٹھانے دیتا وہ، کون؟ وہ ازدھا، لیکن دوسروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا، لیکن خود وہ دھن سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، خود تو کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ گویا کہ ایمان والوں کی اکثریت ذمہ دار قسم کے لوگ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اس قرآن کو صرف بس تلاوت تک کے محدود کر کے رکھ دیے۔ تلاوت یعنی عربی متن تک کے، تلاوت کے دراصل معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، ایز پر اللہ انسٹرکشن۔ اقرا کے معنی ہوتے پڑھنا، تلاوت یعنی پیچھے پیچھے چلنا، جو احکام اللہ رب العزت نے پیش کیا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اور لوگوں تک کے بات کو پیش کرنا۔ لیکن کیا بڑے افسوس کا مقام ہے جب قرآن کی ترجمانی، اس کا ترجمہ پہلی بار ایک عالم صاحب نے، نام بھول رہا ہوں میں، پیش کیا عربی ٹو پرشین میں، عربی سے فارسی میں، علماء کی اکثریت، تقریباً سب نے، اکثریت نے خطرناک مخالفت کی اور لوگوں کو اکسایا کہ ارے اس نے ترجمہ کیسا کر لیا اس عالم نے۔ وہ عالم صاحب کو 10 سال جنگلوں میں بھاگنا پڑا، یہ بھی ہسٹری موجود ہے جناب اعلیٰ۔ اور یہ بھی بات موجود ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کئی علماء آپ کو ایسے ملیں گے کہ اگر ہم یہ کتاب قرآن کسی غیر مسلم کو دینا چاہے، ارے بھائی غیر مسلم کو دیتے نہیں آتی کتاب، کتنے شرم کی بات ہے۔ جس کتاب کا سبجیکٹ انسان، اس کا وشے، اس کا مضمون انسان، ہمارا جتنا حق ہے اس پر اتنا ہی حق غیر مسلم بھائیوں کا بھی ہے، اور ان کو منع کرتے ہیں ہم کتاب دینے سے، نہیں دیتے نہیں آتی۔ بگاڑ کی صورت یہ کہ اس کو قرآن میں جو بتایا گیا، دیکھیے کتاب قرآن اللہ کی بات جو قرآن میں موجود ہے، اللہ کے احکامات سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان، لوگوں تک کے پیش کرنے کے لیے آسان۔ اس آسان کتاب کے بارے میں یہ رجحان رکھنا کہ یہ صرف علماء کے سمجھ میں آتی، اگر غیر مسلم بھائی کو دے دیں ہم تو اس کی توہین ہو جاتی، کہاں تک کہ مناسب ہے۔ اس کا یہ رجحان لگنا اس کے لیے علماء حضرات نے کہ اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم ہونا، 16 علوم ہونا، مدرسے سے ہی فارغ ہونا، کتنی خطرناک باتیں ہیں۔ پھر پریکٹیکل یہ ہونا کہ اس کے حافظ بنا دینا، ایک الگ پوسٹ حافظ کی کہ بس قرآن کو حفظ کر لیا لیکن اس میں کیا ہے معلوم نہیں، اور دوسری پوسٹ عالم صاحب کی، عالم صاحب کو معلوم ہے۔
حافظ صاحب کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب حالات بدلے تو آج کی پوزیشن یہ ہے، آج کی حالت یہ ہے کہ قرآن کی ترجمانی، اس کا لفظی ترجمہ تقریباً لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ تو بہت کم تعداد میں ملیں گا آپ کو، لیکن اس کی ترجمانی تو تقریباً 30 سے زائد زبانوں میں کر دی گئی علماء حضرات نے۔ اس کے باوجود بھی ہم کو بتایا جاتا قرآن کی آیت کا ریفرنس دے کر، کرے قرآن کی آیت سے بہت سے لوگ بہک بھی جاتے ہیں، اس لیے مت دو بھائی، یہ عالموں کی سمجھنے کی بات ہے کر کے۔ ارے میرے بھائی، علماء حضرات نے تو ترجمہ کی، کس کے لیے ترجمہ کی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے ترجمانی کی قرآن کی، کیا ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی؟ نظر صاحب نے اپنے ترجمانی میں کیا لکھا؟ حافظ نظر صاحب نے لفظی ترجمے میں کہ چند سورے کا ترجمہ پڑھ کے آپ لفظی ترجمہ پڑھ کے پورے قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں 4-5 جماعت ان کا سب کا متفق علیہ ہے، پہلے پیج میں باقاعدہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اب سمجھ گئے میں سمجھ گیا، اور کوئی شخص سمجھ گیا ایمان والا، تب اس پر ذمہ داری عائد ہوں گی کہ جب خود سمجھا تو لوگوں تک کے پہنچا۔ دیکھیے قرآن ایسی اللہ کی بات ہے، قرآن اصل میں اللہ کی بات ہے، اللہ کا دین ہے، وے آف لائف۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، تمام بندگان خدا کے لیے، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کے لیے۔ دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ انسان کیسی زندگی گزارے اللہ کے قاعدے کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی، نہ کہ من چاہی زندگی شیطان کے قاعدے کے مطابق۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا من چاہی زندگی شیطان کے قاعدے کے مطابق ہوتی ہے کیا؟ بالکل، ہمارے اندر بیٹھا ہے حمزات، ہمارا جن، وہ جب آیت آئی وہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ رضی اللہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ جو ہمارے خون کے ساتھ میں گردش کر رہا ہے، جو ہم کو بہکاتا، تو کیا آپ کے ساتھ میں بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پھر آپ کا کیسا؟ میں نے میرے حمزات کو مسلم بنا دیا۔ اس کی محنت ہم پر یہ ہوتی، فطری طور پہ انسان جو پیدا ہوتا، ہر انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا، اللہ کے دین پر، لیکن جو اندر کا حمزاد رہتا نا، وہ دنیاوی فائدے بتا کے اس کو کنورٹ کر لیتا، کافر بنا دیتا، انکاری بنا دیتا۔ کافر کوئی گالی نہیں ہوتی میرے بھائی، میں ہمیشہ بتلاتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، کہ کافر کے معنی انکاری۔ میں صاف کہتا ہوں، میں بھی کافر ہوں، کس کا؟ شیطان کی بات کا کافر ہوں، میں انکاری ہوں۔ تو جو شیطان کی بات کا کافر رہے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کی بات کا کافر رہے گا، اللہ کی بات کا انکاری رہے گا، تو وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ کی بات کا انکاری۔ اب انکاری چاہے ہم ڈائریکٹ بات کو انکار کرتے ہیں اللہ کی جو قرآن میں موجود ہے، چاہے جو پہلی کتابیں نازل ہوئی لوح محفوظ میں، ایک ہی کتاب زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کے، توریت انجیل زبور جو قرآن میں ہے وہ اس میں تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی انسان کا الگ الگ نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک انسان کی جسمانی بناوٹ وہی رہیں گی، انسان کوئی بندہ اندر نہیں تھا۔ ڈارون نے سدھانت پیش کیا، بعد میں ریجیکٹ بھی ہوا اس کا نظریہ۔ انسانی ہر جو مخلوق ہے وہ اسی استھتی میں تھی پہلے بھی، اس کی بناوٹ وہ، اس کی ریکوائرمنٹ وہ انسان کی جو پہلے تھی ابھی بھی وہ، ضروریات وہ، اس کی بناوٹ وہ، بنیادی ضروریات وہ، روٹی کپڑا اور مکان۔ اسی لیے تو قرآن میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات پیش کرتے تھے قرآن کی، اللہ کی بات، تو جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ کہتے تھے کچھ کمپرمائز تو کر لو، یہ کون سا دین لا کے ہمارے سامنے رکھ دیا آپ نے؟
کیونکہ دین تو ان کے سامنے ان کے پاس بھی آیا تھا پہلے، جو انبیاء کرام نے لائے تھے، لیکن کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ جو کتاب میں موجود تھا، توریت، انجیل، زبور اور صحیفوں میں، قرآن میں آیا تھا نا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈالا ہے نا۔ اللہ کی کتابیں ہم روٹین میں بولتے ہیں، لیکن کتابیں نہیں بولنا چاہیے، سب کے لیے ایک ہی کتاب، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، جس کے لیے اللہ نے پوچھا تھا جب روحیں تمام انسانوں کی روح سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک آواز میں کہا تھا ہاں۔ اللہ نے پوچھا ہاں، قالو بلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، رب یعنی پالنہار۔ ون بک ون گاڈ، قرآن صرف نام الگ الگ، لیکن وہی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ جیسا ایک ٹیچر کوئی لیکچر پڑھاتا نا، ہر سال پڑھاتا، اور وہ کہتا کہ آج میں نے تمہارا کورس کمپلیٹ کر دیا، ہر بیچ کو کہتا۔ تو ایسا تھوڑی ہوتا کہ کسی بیچ میں وہ کورس انکمپلیٹ رہتا، ہر بیچ کے لیے کمپلیٹ ہی کورس رہتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں آپ سے کہا کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو کیا صرف آپ کے لیے مکمل نہیں، جو انسان اس پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے مکمل ہی دین رہے گا۔ یہی آیت ہر نبی کو پیش کی گئی تھی، ان کو کوئی انکمپلیٹ دین نہیں ملا تھا، ان کو بھی کمپلیٹ ملا تھا۔ جیسا ٹیچر ہر بیچ کو یہ سمجھاتا، ہر سال ہر بیچ جو بھی بیچ نکلتا تو یہی کہنا پڑتا اس کو کہ میں نے تمہارا کورس کمپلیٹ کر دیا آج، لیکن بتایا کچھ اور جاتا۔ یہ ساری چیزیں پھر دراصل ہوا کیا، قرآن کے ساتھ میں برتاؤ کیا ہوا؟ جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیا گیا۔ وہ جو قرآن کی فریاد ہے نا، نظم بڑی پیاری نظم ہے، ٹاپوں میں سجایا جاتا ہوں، قسمیں کھائی جاتی مجھ سے، چوما جاتا چاٹا جاتا مجھے، زعفران سے دھویا جاتا، مگر اس کو سمجھ کے پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن جو بیدار لوگ ہیں، واقعی خاص طور پہ بیدار ایمان والے علماء حضرات نے، علماء کی اکثریت نے تو اس کو عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیا کہ بس عربی پڑھیں گے، مردوں کو بخشائیں گے، عربی پڑھیں گے، اتنے بعد اس آیت کا جپ کریں گے، من کے گنیں گے، دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا، من کے گنیں گے، وظیفہ کریں گے، تسبیح کے دانے، بچہ پیدا ہونے کا وظیفہ، لڑکا ہونے کا وظیفہ، پیغام نہیں آ رہا ہے تو اس کا وظیفہ، کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے اس کا وظیفہ، تسبیح یعنی بار بار پڑھنا۔ ہاں، قرآن کی کوئی آیت بائی ہارٹ کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اگر ہم بار بار پڑھتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 100 بار پڑھیے، 500 بار، 1000 بار، جب تک کہ آپ کو یاد نہ ہو۔ لیکن جب یاد ہو جائے آپ کو تو کم سے کم اس میں اللہ نے کیا بات پیش کیا وہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، وہ تو معلوم کرنے کی جستجو ہونا چاہیے نا آپ میں۔ اور کیوں جستجو ہونا؟ اس لیے کہ اس کے مطابق آپ کو زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن ہم کو محتاجی پر رکھ دیا گیا کہ جب بھی ہم ایمان والے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، لیکن جب بھی زندگی کا کوئی مورے کا آتا، کوئی مسئلہ آتا، ہم کو سامنے طلاق کا مسئلہ رہے، روزی کمانے کا مسئلہ رہے، گھر بنانے کا مسئلہ رہے، شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا مسئلہ رہے، یا اور کوئی کسی سے کچھ ڈسپیوٹ ہو گیا رشتہ دار میں، وراثت دینے کا مسئلہ رہے، تو ہم کو تھوڑی معلوم، جو آسان کتاب ہے قرآن، وہ آیت پوری یاد ہے ہم کو، بار بار پڑھتے ہم اس کو، مردوں کو بخشا دیتے، لیکن وہ آیت میں پرٹیکولر کیا ہے، وہ حکم جو وراثت کے تھے اس میں موجود ہے آلریڈی، لیکن وہ سمجھ کے پڑھے نہیں تو اس کے لیے محتاج عالم صاحب کو پوچھیں گے، عالم صاحب وراثت کیسی تقسیم کرنا، تو عالم صاحب وہ شادی نکاح کا کیسا کیا، پھر تو عالم صاحب رجسٹر لاتے، جبکہ حدیث بھی سنتے نندی بیل بن کر،
کہ نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اب پھر وہ عالم صاحب آتے، قاضی صاحب 2,000 روپے پڑھانے کے لیتے، نکاح پڑھانے کے، کیا تو نذرانہ ہے، ہم اتنے لیتے، آدھے گھنٹے کے 2,000، 1,000، کہیں تو 2,000 سے بھی زیادہ لیتے ہوں گے۔ یہ بھگتا میں نے خود دیا، مجھے دینا پڑا، یہ چیزیں چلتی۔ پھر تراویح پڑھانے کے پیسے نذرانے، لاکھوں روپے، 1، 1.5 لاکھ، 50,000، کم ملے تو آنے کو تیار نہیں۔ کیا اس لیے حافظ بنے تھے؟ پھر نماز پڑھانے کے پیسے، اس لیے مسجد پکڑے تھے، اس لیے حافظ بنے تھے کہ نماز پڑھاؤں گا، امامت کروں گا تو پیمنٹ لوں گا اس کا۔ جبکہ آیت گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، کیا کہا اللہ نے آیت میں؟ میں تم سے کوئی اجرت کا سوال تو نہیں کرتا، میں کچھ دین اسلام سمجھانے کی اجرت لیتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کی نعوذ باللہ کوئی اجرت لی ہے؟ نہیں، کوئی مبادلہ نہیں، لیکن بیانات کے پیسے لیے جاتے، اجرت لی جاتی، نکاح پڑھانے کے پیسے لیے جاتے، بھلے نذرانے کے طور پر، نماز پڑھانے کے پیسے لیے جاتے۔ پھر چند جن میں جاگرکتا ہے، جن میں شعور ہے اس بات کا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے، سمجھتے بھی، درس قرآن بھی لیتے، درس قرآن کی مجالس منعقد ہوتی، بڑی بڑی تعداد، بھلے ہی کم لوگ آتے اس میں، کیونکہ درس قرآن میں کوئی زیادہ لوگ آتے نہیں، کیونکہ رجوان ہی نہیں بنایا گیا۔ آپ قرآن خوانی رکھو مردوں کو بخشانے کے لیے، یہ عورتیں جمع ہو جائیں گی پورے محلے کی، قرآن خوانی ہے، سب آئیں گے، کیونکہ بس عربی پڑھی جائیں گی، پڑھو اپنا اپنا، کیا پڑھے معلوم نہیں، لیکن درس قرآن کی تو محفل منعقد ہی نہیں ہوتی۔ کچھ جماعتیں، کچھ ہے ایسا جو اللہ کے بندے کرتے درس قرآن، تو اس میں 15، 20، مشکل سے 20 لوگ، 15 لوگ آتے درس قرآن، کیونکہ وہ رجوان ہی نہیں بنایا گیا درس قرآن کا۔ اس لیے کہ کہاں کچھ عالم یہ سمجھتے گئے یہ مدرسے سے فارغ ہے کہ درس قرآن کیسے لے رہی ہے، ان کو عربی آتی کیا؟ عقیل بابو یوٹیوب پر درس قرآن دیتا، کون سے مدرسے سے فارغ ہے؟ ارے عربی آتی کیا؟ اور جن کو عربی آتی ان کا یہ حال ہے کہ جو ہم سمجھے قرآن کی آیتوں کو، وہ تحریف کر کے کدھر کی کدھر ہی لے جاتے آیت کو، آیت کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ ہماری جماعت کا یہ رجحان ہے، ہماری جماعت اس عقیدے پر چلتی، تو ہم جس جماعت سے جڑے ہیں تو بس وہ جس آیت کو جیسا سمجھائیں گے ہم ویسے کے ویسے ہم اس کو ابزرو کریں گے اور وہی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم کیا سمجھے، فلاں عالم صاحب نے بتایا، جس کے تحت ہماری جماعت ان کو بہت سمجھتی ہے، ان کے مطابق چلتی ہے ہماری جماعت۔ تو کچھ معاملہ آیا کہ بھئی ایسا نہیں، وہ ہمارے عالم صاحب یہ نہیں، ہماری جماعت کا یہ ہے، اس پر رجوع تو اللہ کا ہمارے پاس میں ہو جاتی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلے ہیں سارے، ایک عام ایمان والا کنفیوز ہو کے رہ جاتا، خود پڑھنے کی کرا قرآن، جبکہ ترجمانی موجود ہے، ارے نہیں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا، اجتماعی سے جڑ جاؤ۔ ارے اجتماعی سے جڑنا پڑتا، درس قرآن والے جو درس دیتے ان میں یہ خامیاں موجود ہے، تنقید کر رہا ہوں میں، اجتماعی سے جڑ جاؤ، اجتماعیت کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے۔ پھر میں پیش کرتا ہوا آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دیا تھا، چلو تو بس ابراہیم السلام کے طریقے پہ جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ آیات قرآن میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ چلو تو بس ابراہیم السلام کے طریقے پر، جو سب سے کٹ کے اگر کسی جماعت کا کوئی عقیدہ غلط ہوا جو قرآن سے ٹکرانے والا ہو
جماعت ایک پلیٹ فارم ہے، کام کریں گے ان کے ساتھ میں، لیکن اس عقیدے میں ان پر تنقید کریں گے کہ نہیں یہ عقیدہ نہیں مانوں گا میں، آپ نہیں قبول کروں گا. لیکن نہیں، جب ہم وہ چیز پیش کریں کسی جماعت میں تو ارے ان کو بھیڑیے نے اچک لیا، باقاعدہ کہتے ہیں سر بھیڑیے نے اچک لیا. ایسا بھیڑیے نے اچک لیا کہ اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی اس کی، جو تم کو ہضم نہیں ہو رہی ہے تو اس کو نظر انداز کرتے. پہلے ڈائس پر بولنے دیا جاتا تھا، پھر بولنے کے لیے منع، پھر اس کے در سے قرآن بھی نہیں لیں گے، پھر اس کی بات بھی نہیں رکھیں گے. تو قرآن میں آیا تھا نا ہم تمہیں اور بھی سواریاں دیں گے. کوئی اگر بولنے نہیں دیں گا تو اللہ نے اور سواریاں نکالا. یوٹیوب وہاں بولو، وہاں تو 10 12 20 25 سنتے تھے جو جماعت تھی. ارکان اور کارکنان سنتے تھے، چند باہر کے لوگ. پوری دنیا کو سنا دو، چاہے جتنے لوگ سننا چاہیں. درس قرآن کی جو مجلس منعقد ہوتی یا اور کہیں پر کوئی مجلس منعقد ہوتی، جناب سوال کرنے کا حق حاصل نہیں بہت ساری جگہ پر، کہ سوال نہیں کر سکتے آپ، جبکہ سوال کرنے والوں کو روکو مت. جمعے کے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کر لے رہا ہے ایک عام شخص، عام ایمان والا، تمہارا لباس کیسا بنا؟ ایک خاتون سوال کر لے رہی ہے کہ تم نے ہمارا حق مار دیا، مہر کی میعاد مقرر کر دی. تسلیم کر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک فکس کر دیے تیرا مہر کی. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ پہاڑ برابر بھی سونا باندھ سکتی، اتنی اجازت ہے. قرآن میں اللہ نے کوئی لمٹ نہیں ڈالی. کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ عمر غلطی پر تھا، عمر غلطی پر تھا. اے خاتون میں میرا حکم نامہ واپس دے. درس قرآن کی مجلس منعقد ہوتی، جو اس چیز کے قائل ہے کہ سوال کرنا چاہیے، لیکن کسی نے سوال کیا تو وہ جو درس قرآن دے رہا اس کا کتنا دل رہا جواب دینے کے لیے. پہلے تو اس کو جواب دیتے نہیں آیا کبھی، تو بعد میں بتاؤں گا یا بعد میں بیٹھتے یہ نہیں کہتا، وہ طبیعت جھلا جاتی اس کی کہ کیا پوچھ لیا اس نے، یہ تو جماعت کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے پوچھ لیا اس نے سوال. ہماری اجتماعیت کا تو یہ ویوز ہے ہی نہیں، یہ تو ہے قرآن کی آیت کے مطابق کہہ دے رہا. پارا چڑھ جاتا اس کا. یا پھر وہ جواب دینا چاہتا، کوئی ہے اگر ایسا مربی یا ذمہ دار، تو جو سنتے ان کا وقت ضائع ہوتا، ان کے پیٹ میں درد اڑ جاتا. ارے بھائی وہ اگر مزہ لینے سوال کرتا ہے کسی کا ستانے کے لیے تو اللہ کو جواب دیں گا، لیکن جب تک کہ ہم سوال نہیں کریں گے تو ہمارے کانسیپٹ کلیئر کیسے ہوں گے؟ تقریباً علماء کی اکثریت میں تو جتنے بھی جماعتیں ہیں سوال کرنے کا ہی حق حاصل نہیں ہے. چاند ایک جماعت میں ہے جو درس قرآن لیتے تو سوال بھی کر سکتے، تو وہاں پر یہ بگاڑ کی صورت ملتی. اور دعویٰ یہ اجتماعی سے جڑ جاؤ، جماعت سے جڑ کے کام کرو، ہر جماعت سے جڑ کے کام کرو، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے. یہ ساری بگاڑ کی صورتیں سب موجود ہے. گویا کہ جب روز آخرت میں جائیں گے تو جماعت کے حساب سے فیصلے ہوں گے. فلانا شخص کس جماعت کا ہے؟ ارے فلانی جماعت کا ہے، ارے ڈال دو جنت میں. ایسے فیصلے ہوں گے. ڈھکانی جماعت کا ہے، ڈال دو دوزخ میں. ایسے فیصلے ہوں گے. جماعت کے مطابق فیصلے ہوں گے کہ اس کے اپنے عمل کے مطابق ہوں گے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ ہر انسان اس کے عمل پر گروی ہے، جیسا اس کا عمل رہے گا اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. پہلے نے جو کیا پہلے والوں نے، ان کے اعمال کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی. ایمان والے ہونے کے بعد میں اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی تو وہ غلطی کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی. ان کی غلطیاں ان کے ساتھ میں، انہوں نے غلطی کی بھی ہوں گی، درست بھی کر لی ہوں گی، یا خود غلط پہراوے سے ہم تک کی آئی ہوں گی وہ حدیث. قرآن فرقان ہے، جانچنے والا اعلیٰ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب. ہماری بات، ہر بات، ہر زندگی گزارنے کا طریقہ
قرآن سے جانچا جائے گا۔ پھر ہم یہ بھی خیال رکھیں کہ جماعت کے حساب سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ پھر ہم یہ بھی ایک عام ایمان والا چوکنا رہے۔ دیکھیے میری پوری یہ کوشش ہوتی کہ ایک عام ایمان والا شعوری مسلم بنے۔ علماء حق بھی علماء سو بھی ہے میرے بھائی، یہ بھی سمجھیے، ہم علماء حق بھی موجود ہے، علماء سو بھی۔ اور کسی بھی جماعت سے پوچھیے وہ بولیں گے ہاں ہے نا، اس کی پہچان کون کرے گا؟ ایک عام ایمان والا جب قرآن پڑھے گا تو پہچان ہوگی کون علماء حق کا کون سو ہے۔ کئی مقامات پر جو ہوتے کہ جس پر ہمارا بھروسہ رہتا عالم صاحب پر، کئی جگہ وہ علماء حق رہتے بات قرآن کے مطابق، لیکن ایک دو جگہ کھسک جاتے وہاں سے، تو وہ جہاں سے کھس کے ان کی وہ بات نہیں ماننا، ایون بات نہیں ماننا وہ تو ہے، لیکن ان پر تنقید بھی کرنا کہ آپ یہاں غلطی پر ہے۔ یا تو ہماری درستی کر لیں گے وہ، یا خود اپنی درستی کر لیں گے، تو ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ دیکھیے قرآن ہم جب سمجھتے ہیں تو ہمارے ذمے بات کو سمجھنا ہے، اور لوگوں تک کے جو ہمارے سمپرک میں ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہم، ان تک کے بات کو، شادی بیاہ میں آتے چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہمارے یا ایمان والے ہو یا رشتہ دار ہو، تو ان تک کے بات کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے ہمارے ذمے۔ منوانا تو انبیاء اکرام کے ذمے بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی منوانا نہیں تھا، منوانا تو صرف اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس لمحے چاہے منوا ہی دیتا ہے کسی انسان کو، ہے نا؟ قرآن میں آیتیں موجود ہے، ہدایت اللہ کے پاس میں، ہمارے پاس ہدایت تھوڑی ہے۔ تو اللہ نے منوانے سے منع کیا، کیونکہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، منوانا نہیں ہے۔ نہ کوئی اگر نہیں مانتا، ہم پیش کرتے بات کو، تو ہم پیچھے ہمارا دل بولتا، ایک للک ہوتی، تڑپ ہوتی کہ وہ مان جائے، لیکن منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ دل بھی دکھتا کبھی کبھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھتا تھا، آیت موجود ہے، ہم نے آپ کو داروغہ یا سردار بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا غلام بھی ہے، نوکر بھی ہے کچھ، تو آپ اس پر سرداری مت کرو کہ ماننا ہی پڑے گا اسلام کی فلاں بات کو۔ داروغہ بھی نہیں، آپ کنٹرولر بھی نہیں اس پر، آپ کے ذمہ تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ پھر غم ہوتا، فیل ہوتا کہ اتنی محنت سے بات پیش کر رہے ہیں، تو پھر آگے آتا کیا تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ وہ آیت آج ہمارے طرف آتی ہے، کیوں کہ نبی والا کام کرنا ہے ہم کو، اب کوئی نبی آنے والا تھوڑی، نبوت کا دروازہ بند، اب وہ نبی والا کام ہم کو کرنا ہے، لوگوں تک کے بات کو پیش کرنا ہے، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، اور خصوصی طور پر ہمارے رشتہ داروں تک، ہمارے بیوی بچوں تک۔ یہ بھی نہیں معاملہ کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی پہلے اپنے بال بچوں کو تو سدھار دو، یہ سب بگاڑ کی صورتیں ہیں، بعد میں پیش کرنا لوگوں تک کے، غیر مسلموں تک کے، پہلے اپنے ایمان والوں کو تو سدھار دو۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا سدھرا ہوا تھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کیا سدھری ہوئی تھی؟ تو کیا لوگوں تک کے دعوت پہنچانا بند کر دی انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اتنے چہیتے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت بہت محبت، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ سدھرے ہوئے تھے۔ ایک ابو لہب کسی مخالف کا سورہ نہیں ہے، لیکن سورہ لہب اس کے نام سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کتنی مخالفت کرتا تھا، سدھرا ہوا تھا، الٹی مخالفت، لیکن نہیں، بات پیش کرتے وہ نبی والا کام ہم کو کرنا ہے۔ تو ہم یہاں تھے کہ درس قرآن بھی لیتے، لیکن سوال کرنے کا حق نہیں، سوال کیے تو سوال سننے کو تیار نہیں، سن لیے تو جواب دینے کو تیار نہیں۔ جو درس قرآن دے رہا ہے وہ تیار، تو اور بیٹھے ہوئے وہ تیار نہیں۔ پھر یہ بھی چیزیں کہ درس قرآن میں مختصر 20-25 لوگ آتے ہیں، پھر ایک اس کا دوسرا پہلو مطالعہ قرآن رکھتے ہیں۔ تو مطالعہ قرآن کی اتنی پیاری چیز ہے مطالعہ قرآن کہ سب بول میں کانفرنس جیسا بیٹھ جائے ہم، ایک ذمہ دار رہے، 4-5 آیتیں لیں ہم، اور ہر کوئی مطالعہ قرآن کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی وہ فلاں آیت سے کیا سمجھا، وہ اگلے ایسا پیش کرے بات کو کہ بھئی اس آیت سے میں ایسا سمجھا، میرے مطالعے کے مطابق ہر کوئی پیش کرے۔ لیکن
یہ دیکھنے میں آیا، جو میں نے دیکھا، محسوس کیا، آپ بھی محسوس کریں گے کہ مطالعہ قرآن کی ایک تو مجلس درس قرآن والے بھی کم منعقد کرتے، بہت کم ہوتی. کہیں جہاں مجلس ہوئی تو جو درس قرآن دیتا نا، اس کو بولو کہ بھائی وہاں مطالعہ قرآن ہے، چلیے نا آپ. تو نہیں میں نہیں آتا. وہ رائے فرار اختیار کرتا، آنے کو تیار نہیں وہاں پر. کیوں؟ کہ اس کو عادت پڑ گئی نا درس قرآن میں میری آواز سنو، میں بولوں گا. وہاں تو سب کو بولنے کا موقع رہتا نا، مائک سب کے ہاتھ میں رہتا کہ اس آیت سے کیا سمجھا. تو وہ جو سمجھے اس آیت سے جو چیز، تو اس کی تو ایک اپنی بات تھی نا، تو اس کی بات کٹ ہوتی نا وہاں پر. ارے میں تو ایسا پیش کرتا لوگوں کے سامنے، اتنے سارے 150 سے 20-25 میری سنتے، تو اس کو ایسا لگتا خود کی انسلٹ لگتی، وہاں پر چلے جاؤں گا مطالعہ قرآن میں. تو مطالعہ قرآن میں آنے کے لیے تیار، درس قرآن والا یہ ہوتا. پھر جو مطالعہ قرآن لیتے کچھ جماعتیں یا ایک جماعت جو بولنا چاہیے، نام لینے کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ مطالعہ قرآن میں وہ جو پیش کرتے وہاں حاضر ہوتے ان کے جماعت کے ساتھ، یا اور باہر سے بھی کوئی آئے، تو وہ جو عالم، کسی بھی عالم صاحب کا ترجمانی یا ترجمہ لاتے، وہ لفظی ترجمہ یا ترجمانی وہ پیش کرتے، اس کی تفسیر کہ فلاں عالم صاحب نے ایسا پیش کیے، ایسا پیش کیے. ارے میرے بھائی، مطالعہ قرآن کا وہ مقصد ہے کیا؟ ان کو بھی تنقید کروں گا میں بتا رہا ہوں درس قرآن میں بگاڑ کی صورتیں کیا ہے. مطالعہ قرآن میں بھی کہ سوال کا موقع دیا جا رہا ہے، اس کو سوال کے اپنی بات پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اگر ایک آیت لیے کوئی 5 آیت ہے، پہلی آیت جو گھومتی تو 25 لوگ بھی رہے، 15 لوگ بھی رہے، تو 15 لوگ میں جو 15 بھی بولنا چاہتے تو بولے اس آیت پر کہ وہ پرٹیکولر کیا سمجھے. لیکن دیکھنے میں آیا مطالعہ قرآن میں 3-4 لوگ مشکل سے بولتے، بار بار 3-4-5 لوگ سب بولنے کو تیار نہیں، خاموش بیٹھے جیسا ڈرتے کہ غلط بولے تو کیا ہو جائے گا. ارے کوئی غلط بولیں گے تو کیا ماریں گے آپ کو؟ غلط بولیں گے تو کوئی مجلس میں آپ کو کافر بولے گا؟ بھائی میں یہ سمجھا، غلط سمجھا، درست کر لینا اپنے آپ کو، اس میں شرم کی کیا بات ہے. تو بولتے نہیں. میں بار بار بولتا بھائی بولو نا آپ اس آیت کیا سمجھے. اور کچھ یہ معاملہ کہ فلاں مولانا صاحب نے کیا تفسیر میں لکھی، وہ تفسیر پیش کر دیتے ویسی کسی کاپی. ارے وہ تو موجود تھی، ہم نے بھی پڑھے وہ. ارے اللہ کے بندے، تو کیا سمجھا یہ آیت سے؟ اپنا رجحان پیش کر، کیونکہ تجھے زندگی بسر کرنا ہے اس آیت کے مطابق. اس آیت میں جو اللہ کی انسٹرکشن، اللہ کا جو احکام ہے، وہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے پر لاگو ہوتا، مجھے وراثت ایسی تقسیم کرنا ہے. قرآن نصیحت، قرآن ذکر، مجھے ایسی بانٹنا ہے وراثت، مجھے ایسا بدلہ لینا ہے کسی سے، بدلہ لینے کا بھی حق ہے نا. وہ جو ذکر آتا قرآن سب میں ذکر ہے، قرآن کی آیت ہے نا، اے انسان اس میں تیرا ہی ذکر ہے. تو انسان کا ذکر کیا ہے؟ اس کی کیا بڑائی ہے کیا؟ ذکر یہ کہ تیرے زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر انسان تم زندگی گزاری رہا، لیکن اللہ چاہتا میرے قاعدے کے مطابق. اللہ کا دین فطری دین ہے، فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، کسی بھی عالم سے پوچھ لینا آپ نے، اللہ کا دین فطرت سے ہٹ کے بالکل بھی نہیں ہے. ایک بات کوئی بتا دے جو فطرت سے ہٹ کے ہے. پھر یہ بھی قاعدہ موجود ہے، جو اپنے لیے چاہو اپنے بھائی کے لیے چاہو. ہمارے کوئی پیسے چھین لے، پیسے ڈبا لے، ہم کو کیسا لگتا، برا لگتا نا. پھر تم کیوں کسی کے پیسے ڈباتے؟ ہم کو کوئی گالی دے دے تو ہم کو کتنا برا لگتا، تو پھر تم کیوں کسی کو گالی دیتے؟ ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری بچی کو چھیڑ دے تو کتنا برا لگتا، کیسا ریئیکٹ مارتا. تو پھر تم کسی کی بچی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کو، اس کو بہن کو کیوں چھیڑتے؟ ہم پر کوئی ظلم کر دے تو ہماری کیسی جلا جاتی، ظلم ہو رہا ہے، ظلم روکنے کی طاقت بھی نہیں تو دوسرے کو آواز دیتے ہم. تو اگر تو طاقتور ہے تو دوسرے پر ظلم کرنا کیوں کرتا دوسرے پر ظلم؟ یہ چیزیں ہیں نا. زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا. مال ہے تو مال کرو، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ نا. قرآن میں آیت ہے نا، اللہ کا فضل جھلکنے کو ہونا. پھر یہ بھی آیت موجود ہے، کھاؤ عمدہ غذا، عمل کرو صالح. عمدہ غذا کھاؤ نا، ایک سے ایک کھاؤ، بڑھیا سے بڑھیا مرغا مسلم جو کھا سکتے آپ، پیٹ کے اوپر کوئی تھوڑی کھاتا. کھاؤ تو کھلاؤ بھی اپنے پڑوسی کو، بھوکا مت رہنے دو. اور اس سے جو جذبات آتے، چاہے سیکس کے جذبات ہو، چاہے مال کا جو معاملہ رہے تو غریبوں میں بانٹو، سیکس پورے کرنے کے اپنے تو نکاح کرو، شادی کرو، حرام خوریاں مت کرو. لڑنے کا شوق آتا، خون زیادہ ہو گیا تو ایسا لگتا بہت پاورفل بن گیا، باڈی بلڈر بن گیا،
اچھا کراٹے پلیئر بن گیا، دل بولتا بالکل ایسا، جوانی میں نے بھی کراٹے سیکھا ہو، تو ایسا لگتا تھا، ایسا جوش آتا کیا کرنا، کس کو مارنا، کیا کرنا ہے، ہو ہا، تو ہو ہا ہو کسی کا مظلوم کا ظلم دور کرنے کے لیے ہونا، وہ جو تسبیح آتی نا، تسبیح کرتے نا جو، وہ آیت پڑھ کے تسبیح کرتے، من کے گنتے، وہ یاد ہونے تک کے ٹھیک ہے، لیکن تسبیح کے معنی رہتے کوئی عمل کرنا، بار بار کرنا وہ عمل، کسی غریب کی ہم نے مدد کیے، تو اب جب بھی کوئی غریب رہے تو غریب دوسرے کو بولیں گا یار اس کے یہاں جاؤ تو یہ کھانا کھلائے گا، تو 4 غریب اپنے آئیں گے، وہ بار بار آئیں گا، جب بھی بھوکا رہے تو بھیا ہے کیا کچھ کھانے کو، ارے یار تم میرے گھر پر آتے کیا، کوئی قرض مانگتا، 1 بار مانگا، 2 بار، کوئی پاوڑا مانگتا، گھمیلا مانگتا ہم سے، گاڑی مانگتا ضرورت کے ٹائم پر، کوئی بیمار ہوا گھر سے تو آپ کا کار دے دو نا، بیمار ہوا، ارے یار تم اس کی کار نہیں دکھتی کیا، تمہارے بھائی کی کار کا نہیں، تم میرے سے مانگتے، کوئی بھی چیز میرے سے مانگتے، یہ تسبیح تھوڑی ہے میرے بھائی، تسبیح گننا من کے نہیں ہے، بار بار عمل کرنا، بار بار جب مانگنے آئے اور تمہاری طاقت ہے تو دو، جب کسی پر ظلم ہوا، آپ میں طاقت ہے، استطاعت ہے اتنی، اللہ کسی بھی متنفس پر اس کے استطاعت سے کیپیسٹی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تم روک سکتے نا، روکو اپنی طاقت سے، تم پیسے سے اس کے کیس جتا سکتے نا، کورٹ میں پیسہ لگاؤ، اس کا بیچارے پر ظلم ہوا، پیسہ لگا کے اس کو نکالو اس سے، اگر غلط مقدمے میں پھنس گیا وہ، نکالو آپ اس کو، اور ایک بار نہیں، بار بار اس کو نکالو، بار بار ہر لوگوں کو نکالے، ارے یار سب کو اتنا کام ہے، سب میرے سے کام کراتے، ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ باقی ایمان والے ہیں نہیں، دوسرے کیا مر گئے کیا، کوئی ضرورت نہیں، تو کرتا تو تیرے پاس آتے نا، وہ ہے اصل میں تسبیح، 4 بیٹے ہیں، باپ پانی مانگ رہا ہے، دوا لانے کا بولتا، کیا ابو تم میرے کو بار بار بولتے، میں ہمیشہ کروں کیا، اور 3 بیٹے ہے ہی نہیں کہ تمہارے، ان کو کیوں نہیں بولتے، کوئی ضرورت نہیں، تو لاتا تو تیرے کو بولتے نا، تو وہ ہے تسبیح، بار بار ماں باپ کی خدمت بار بار کرو، بار بار کرو، یہ تسبیح، ماں باپ کی خدمت کی تسبیح، غریب کی مدد کی تسبیح، بار بار، غیر مسلم جب مانگنے آئے تو زکوٰۃ بھی دو، سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں جو مد ہے، بار بار دو، غیر مسلم بھائی کو بھی زکوٰۃ، غیر مسلم بھائی بھوکا ہے ہمارے بازو، بھوکا مت رہنے دو، یار ہم تم میں بانٹ دینا کیا، ہاں اپنے والے کو چھوڑ کے، ایمان والے کو چھوڑ کے اگر دے دے رہے تو بات الگ ہے، ایک طرف یہ ایمان والا بھوکا، ایک طرف وہ ہے، تو پہلے اس کا حق رہے گا ایمان والے کا، اس کے بعد میں اس کا رہے گا، اس کو بھوکا رکھ کے اس کو دیتی نہیں آتا، ایک طرف وہ ہے ایمان والا، ایک طرف تمہارا رشتہ دار ہے، تو پہلے رشتہ دار کا حق رہے گا، وہ ایمان والے کا حق نہیں رہے گا، یہ کرائٹیریا ہے نا، رشتہ دار ہے ہمارا اپنا خونی رشتہ دار، اس کا پہلا حق، اپنی بیوی کا، اپنے بیوی کے رشتہ داروں کا سیکنڈ لائن آتی ہے، یہ سارے کرائٹیریا موجود ہیں نا، نہیں اپنا بھائی کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی مدد نہیں کرتا، سالے کچھ پہنچا رہا ہے زکوٰۃ، سالے کی بیماری دکھ رہی، سب دکھ رہی ہے، ارے بھائی اس سے زیادہ بیمار ہے نا، اس کا آپریشن کرانا ہے، تو عورت کے منہ کا ہو گیا، تو یہ نہیں، ساری زکوٰۃ غیر مسلموں میں بانٹ دے رہا، بڑا اپنے آپ کو شان ماننے کے لیے، وہ نہیں ہے، ارے ایمان والوں کو بھی دو، ان کو چھوڑ کے دیتے نہیں آتی، لیکن جب ان کو بھی دے دیے تو ان کو بھی دینا چاہیے، ان کا بھی حق ہے، لیکن کیا بتایا جاتا ہے، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دینا، یہ بگاڑ کی صورت ہے، غیر مسلم کو قرآن نہیں دینا، ارے قرآن کے لیے پاکی شرط ہے میرے بھائی، تن کی پاکی ہے، من کی پاکی، وہ سمجھنا چاہتا اللہ کی بات کو، اس کا سبجیکٹ انسان ہے، دو اس کو قرآن پڑھنے کو، نہیں دو تو ان کو عربی میں مت دو، ارے عربی کوئی اللہ کی طرف کی زبان ہے کیا، سعودی عرب سے آگے اس کو عربی آتی، وہ مانگ رہا ہم سے قرآن کے، بھائی مجھے مراٹھی ہے، انگلش آتی، لیکن عربی بہت اچھی میرے کو آ گئی، میں بزنس کے لیے گیا تھا، وہاں رہا 5 سال، تو میرے کو عربی میں دو قرآن، تو عربی میں دیں گے قرآن ہم اس کو، یہ نہیں بولیں گے کیوں وہاں کے لوگوں نے دیے نہیں، کیا وہاں کیوں نہیں سمجھ لیا، کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سے مانگ رہا نا وہ، دے دو اس کو عربی مطلب کا، وہ وہاں پر عربی لینگویج تھی تو عربی میں نازل ہو، کوئی اللہ کی طرف کی لینگویج تھوڑی ہے وہ، کہ بے عزتی ہو جائے گی، اس کو سمجھا کے دینا کہ بھائی تیرے کو تن کی پاکی، من کی پاکی اس کے لیے ضروری ہے، قرآن کے لیے پاکی شرط، وضو شرط نہیں ہے، وضو رہا اچھی بات، نماز کے لیے وضو شرط ہے، ہم الٹا کرتے ہیں، دوستانہ لگا کسی سے تو اس نے بولا بھائی میں بھی نماز پڑھوں کیا، جمعے کی پڑھوں، ہاں تم بھی پڑھ لو، نماز پڑھاتے اس کو بولنا بھائی تیرے پر لاگو تھوڑی ہے، پہلے ایمان میں آ، بعد میں وضو کرنا اور نماز پڑھنا، پھر ابھی تیرے کو تو ایمان میں آئے نہیں تو نماز کے کیسا بولتا، تو کل بولے گا میرے کو حج کو بھی جانے دو، تو حج کو جانے دیں گے کہ تیرے کو،
وہاں انٹری ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی. کافر یعنی انکاری. کافر کوئی گالی نہیں ہوتی، سمجھ لو آپ بھی. یہ بگاڑ کی صورت ہے. تو مطالعہ قرآن میں یہ گڑبڑ کہ بس فلانے عالم صاحب کا پڑھیں گے، وہ عالم کا وہ عالم کی تفسیر بتاتے ہیں، ان کا یہ رجحان ہے. ارے وہ تو کتابوں میں موجود ہی ہے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس آیت سے تو کیا سمجھا؟ تو کیسے زندگی گزاریں گے ساتھ کو کیسا لے گا؟ وہ اگل تیرے پیٹ میں سے نکال کے میں ایسا سمجھا میں ایسا کروں گا تاکہ تیری سدھارنا ہو، یا ہم سے غلطی ہوگی تو تیرے مادھیم سے ہماری سدھارنا ہو جائے، ہمارا کریکشن ہو جائے. منوانا مقصد نہیں ہے. جو ماننا چاہیں گا مانیں گا، جو بولیں گے نہیں میں تو اس آیت کا ایسی مطلب سمجھتا، چھوڑ دو اس کو. ٹھیک ہے، نہیں تو کافر ہو گیا، تو ایسا کیسا سمجھتا ہے؟ اس کو تو کوئی عالم نے لکھا. ایسا تھوڑی ہوتا میرے بھائی. یہ ویسا دیکھے تو پھر تو سارے ایک عالم دوسرے عالم کو کئی ملیں گے آپ کو، ایک جماعت دوسرے جماعت کو کافر بولتی. کیا پوری پریشان ہو جاتے کیسا کرنا ہے، یا کون سی جماعت سے جڑوں یار میں. ایک دوسرے کو کافر بول کے فتوے تک کے نکال دیے انہوں نے. تو کیا کنفیوز ہو کے رہ جائیں گے ہم؟ کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. جب ہم قرآن پڑھیں گے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اس کا حق یہ ہے قرآن کا کہ ہم سمجھ کے پڑھیں. بار بار پڑھتے رٹ لیتے بائی ہیڈ ہو جاتا، بار بار پڑھتے مردوں کو بخشاتے. کئی بار پڑھتے. اب کسی کو بولو درس قرآن میں آؤ، ارے بھائی میں تو روز 5 رکوع پڑھتا، تلاوت کرتا، صبح 1 گھنٹہ کرتا. ارے میرے سمجھو اس آیت کا مطلب کیا، وہ نہیں معلوم. بیماریوں کا علاج، مردوں کو بخشانا، یہ سارے آئٹم چل رہی ہے. کس کے طرف سے؟ علماء حضرات کی دین نہیں ہے. علماء کی اکثریت اس میں غرق ہے. ایک عام ایمان والا شعوری مسلم بنے، اس چیز کو سمجھے. کسی کو عربی آتی، پڑھتے آتی، بہت اچھی بات ہے. عربی میں بات کرتے آتی، بہت اچھی بات ہے. عربی سمجھتی، بول چال کی بھی بہت اچھی بات ہے. عربی میں سمجھاتی آتی، بہت اچھی، سونے کو سہاگن. لیکن اگر نہیں آتی تو ترجمانی 30 سے زائد زبانوں میں ہے، وہ پڑھے ہم، اس سے بھی ہم سمجھ سکتے قرآن کو. جب سمجھے تو پھر سمجھاؤ، لوگوں تک کے پیش کرو. منوانا نہیں ہے ہمارے ذمہ. وہ ہماری ذمہ داری کو ہم کو آج سمجھنا پڑے گا. تو مطالعہ قرآن میں یہ گڑبڑ ہے کہ مطالعہ قرآن لیتے، عالموں کا پیش کرتے، بس خود کا اگرنے نہیں دیتے اس کو. اب میں جو مطالعہ قرآن لیتا، درس قرآن بھی لیتا ہوں میں، تو میں سوچتا کوئی سوال کرے میرے سے. سوال کے لیے تو تیار رہتا، کیونکہ میں نے سوال کر کر کے تو سیکھا میں اسلام کو. قرآن کی بات، اللہ کی بات کو جو میں سمجھا، اس کی گہرائی کو جو سمجھا میں. ورنہ میں بھی پلین جاتا تھا، ان کو بندر بنا دیا، ان کو سور بنا دیا. میں سمجھتا تھا وہ قوم تھی، سور بن گئی، بندر بن گئی. لیکن اس کی گہرائی یہ ہے، سبت کا قانون جو توڑا تھا نا سنیچر کا بنی اسرائیل نے، تو بندر بن گئے تھے. اس کی گہرائی یہ ہے کہ بندر کی صفت آ جانا، سور کی صفت آ جانا، وہ گہرائی ہے اس کی. کون سا عالم بتاتا وہ گہرائی؟ چند ایک عالم جو بتاتے یہ گہرائی. کئی آیتوں کی وہ گہرائی ہوتی، اس کو سمجھنا، اس کی اسپرٹ کو، آیت کی اسپرٹ کو سمجھ میں آتی ہو. اس کے لیے کوئی عربی سمجھنا ایسا ضروری نہیں ہے کہ عربی آئیں گی جبھی آئیں گی. آپ کو عربی آتی ہے کہ آپ کو سے مدد سے فارغ ہے. ابو جہل کو تو بہت اچھی عربی آتی تھی، مگر سمجھا کہ اسلام کی بات نہیں سمجھا. ساری دنیا داری سمجھا، اس کا اللہ پر بھی ایمان تھا، لیکن آپ سسم کو نبی نہیں سمجھا، مخالفت کرا. عربستان کی عربی دا بہت اچھی عربی آتی، ایمان والے سب چلے جائیں گے کہ جنت میں. بگاڑی کی صورتیں موجود ہے. عربی سمجھنا، عربی لینگویج سمجھنا اس چیز کی دعوے داری نہیں ہے. یزید کی بھی عربی بہت اچھی تھی، اس وقت کے مخالفین کی بھی بہت اچھی عربی تھی. سب سمجھتا تھا دنیا داری، خود کا فائدہ. لیکن خود کا مرنوتر جیون، مرنے کے بعد کا فائدہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ وراثت ہم کو مل جائے، جنت، بھلے یہاں زندگی تکلیف میں گزرے. وہ چیز کو سمجھنا ہے، قرآن کی وہ بات کو. شعوری مسلم بننا ہے. مطالعہ قرآن کی ویسی مجلس اٹینڈ کرنے کی ہے. درس قرآن میں میرے بیچ میں بھی سوال کرے کوئی، اجازت، بریک دے دوں گا، میں کلیئر کروں گا اس کی بات کو. اس کے بعد میں بیٹھنا ہے، کسی کو 1 گھنٹے بیٹھے، 4 گھنٹے، ریڈی ہوں، کبھی بھی آ جائے، میرا دروازہ کھلا ہے. مطالعہ قرآن میں پرٹیکولر
جو بھی موجود رہیں گے وہ کیا سمجھے اس آیت سے، وہ اگلے ہم پیٹ میں کا، دل میں نہ رکھے کہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، بولے میں اس آیت سے ایسا سمجھا۔ ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے میرے بھائی، آیت متشابہات کیا ہے، آیت محکمات کیا ہے وہ سمجھے۔ آیت متشابہات کو ایسا لے لیتے، حافظ نظر صاحب جیسے لے لیے، ایک آیت کے کئی معنی دینے والی آیت یہ بتاتے، متشابہات یعنی کئی معنی دینے والی آیت۔ ارے یار کئی معنی دینے والی آیت ہی تو کوئی کچھ معنی لیں گا، کوئی کچھ معنی لیں گا، وہ تو مقصد ہی ہٹ جائیں گا اس کا۔ اس پر بھی میرے ویڈیوز موجود ہے، کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی نہیں ہوتے، عربی زبان میں کیسے ہو جاتے ایک لفظ کے کئی معنی؟ ایک لفظ کے ایک ہی معنی رہیں گے، ایک معنی کے کچھ الفاظ ہو سکتے، لیکن ایک لفظ کے کئی معنی نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ۔ ذکر آیا تو ذکری معنی رہیں گے اس کے، وہ ذکر نصیحت والا ذکر رہے گا، کہیں پر وہ سمجھانے والا ذکر رہے گا، کہیں پر یاد دلانے والا ذکر رہے گا، کہیں پر کسی کی غیبت والا ذکر رہے گا۔ وہ ذکر کی الگ الگ کوالٹی رہیں گی، وہ الگ بات ہے، لیکن ذکر کے معنی ذکر، کافر کے معنی کافری، انکاری۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کوئی عمل کا انکاری، ایمان ہے لیکن عمل سے انکاری۔ ابو جہل کا اللہ پر ایمان تھا، آپ سے پر ایمان نہیں، انکاری۔ آخری نبی کا انکاری، کوئی آپ سے کو آخری نبی نہیں سمجھتا تو اس کا انکاری۔ مدر ٹریسا اس کا ایمان نہیں ہے آپ پر، قرآن پر، اس کی انکاری۔ ہمارا عیسیٰ السلام پر ایمان نہیں اگر تو ہم اس کے انکاری۔ یہ سب دوزخ پہ جانے والوں کی کیٹیگری ہے۔ کسی نے شیطان کا بات کا انکار کیا تو انکاری، شیطان کی بات کا انکار کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں جس کے لیے میں آپ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ کہ دوسرے بگاڑ وہ بھی کہ ہم حدیث سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے، میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، وہ بھی ایک بہت بڑا بگاڑ ہے۔ ہم سائنس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ سائنس میں ایسا ہے نا، ہاں سائنس میں بھی ایسا ہے۔ ارے سائنس کے نظریے بدلتے رہتے، حدیث سے قرآن کو سمجھنا نہیں، قرآن سے حدیث کو سمجھنا ہے، قرآن سے سائنس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، اللہ کا چیلنج ہے، اور حدیث سے ٹکراتی، ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی جناب۔ کئی حدیثیں، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، اور کسی کی دوسری حدیث ان کی اس سے ٹکرا جاتی۔ کچھ حدیثیں ایسی ہے کہ جو قرآن سے ٹکراتی، خیر حدیث سے ٹکرائے، ہمارا اس پر کوئی گلہ نہیں، ٹکراتے رہے، لیکن جو حدیث قرآن سے ٹکرائیں گی، آئے وہ بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو، اس کو ہم کیسا مانیں گے؟ اگر اس کو مان لیا قرآن سے ٹکرانے والی حدیث کو، تو پھر تمہارا قرآن پر ایمان رہا کیا باقی؟ پھر تم نے آیت کا انکار کر دیا نا، حدیث میں ہے کر کے، نہیں حدیث میں ہے۔ منکر حدیث بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، حدیث سے ٹکراتی ہے، تو کچھ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، منکر حدیث ہی بن جاتے ہیں۔ وہ بہت بڑا بگاڑ ہے، شیطان سیدھے راستے پہ رہتے ہوئے ان کو داؤ مار دیا۔ حدیث بھی نہیں مانتا، ہے حدیث پریکٹیکل ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کیے، وہ ہے، وہ واقعات ہے، وہ باتیں ہیں۔ وہ قرآن تو تھیوری ہے، اگر صرف تم قرآن کو سمجھیں گے کہ کوئی میرے پر آئے گا، بس میں قرآن کو سمجھوں گا، اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ میرے بھائی اس کے پہلے کسی نے اس کے مطابق زندگی بسر کی؟ تو بولیں گے ہاں کس نے کی؟ آپ سے سب نے کیے نا، اور کس نے کی؟ صحابہ نے کیے نا، تو ان کی کوئی ہسٹری ہے تمہارے پاس؟ تو بولیں گے ہسٹری نہیں ہے، تو میں بولوں گا نہیں کی نا زندگی بسر، تھیوری تھی، تھیوری چلے گئی، تو کیا ہوں گا وہ منکر حدیث کا؟ پھر ارے جب تم مانتے اے منکر حدیث ہو، جب تم مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، صحابہ رضی اللہ اجمعین نے قرآن کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کی، تو ظاہر ہے اس کی ہسٹری بھی ہوں گی، جیسا تمہارے باپ دادوں کی ہسٹری ہے، میرے باپ دادا کو فلانا پسند تھا، میرے دادی کو بہت پسند تھا، میرے ابو کو یہ پسند تھا، میرے بڑے بھائی کو وہ بہت پسند تھا، ایسا تھا، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے، ان کی ہسٹری میں تو بڑا مزہ آتا تم کو۔ ہاں ان کی ہسٹری میں تو غلط بھی ہسٹری ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے اٹ میں بھی، لیکن جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہسٹری آتی ہے، آپ کی ہسٹری آتی ہے، انبیاء کرام کی کوئی ہسٹری آتی،
تو اس میں تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا. ارے قرآن ہے نا, فرقان جانچنے والا اعلیٰ, جو ہسٹری کی بات قرآن سے ٹکرائی اس کو ریجیکٹ مار دو نام بولتے, لیکن ٹوٹل حدیث کو انکار نہیں کر سکتے آپ. جیسا ہم باہر سے لاتے کہ چاول کا بورا لائے تو پتہ چلا منکر حدیث کا یہ حال ہے, چاول کا بورا لائے پتہ چلا ارے اس میں کیا ہے, اس میں کنکر ہے. ارے یار اس میں تو بہت کنکر ہے, ایک بورا لائے اس میں کم سے کم 2 کلو کنکر نکلے ہمارے یہاں. ارے 2 کلو کنکر نکلے, پھینک دو چاول کے بورے کو باہر. عقل مند ان کی بیوقوفی ہوگی, پھینک دیں گے ہم بورے کو چاول. اتنے مہنگے چاول لائے 100 روپے کلو والے, کنکر کی وجہ سے ارے وہ 1 کلو کنکر چن لیں گے اس میں کہ نکال لیں گے, سارٹنگ کریں گے اس کی. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے نا, اہل عقل نصیحت حاصل کرے, کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ یہ عقل مندی ہے. منکر حدیث کی حدیث سے انکار کر دیتے. ابھی منکر حدیث کو چاول کا بورا, شکر کا بورا لائے, اس میں شکر کیسا, اس کو سارٹنگ کرے گا, چھانٹیں گا اس کو اور بولیں گا بھائی بہت میرے محنت کا پیسہ ہے, میں کیسا پھینک دوں پورے چاول. دنیا کے معاملے میں عقل مندی برابر دکھتی, وہاں برابر عقل کام کرتی, لیکن اللہ کے دین کا معاملہ آیا تو اندھے بن جاتے. دنیا میں سب سمجھتا, ہر کسی کا معاملہ, میں کہاں ایڈمیشن کراؤں, کیا کروں کیا نہیں. 10 لوگوں سے پوچھیں گا کہاں آپریشن کراؤں, کہاں علاج کراؤں, کہاں بچے کو میڈیکل میں ایڈمیشن کراؤں کہ انجینئرنگ میں کون سی کالج میں کراؤں. 10 لوگوں سے پوچھیں گا, خود فیصلہ لیں گا. لیکن جب دین کا کوئی مسئلہ ہے معاملہ تو کچھ بھی نہیں, کسی سے نہیں پوچھیں گا, بس عالم صاحب سے پوچھیں گا, ان کے گود میں بیٹھ جائیں گا. عالم صاحب نے بولے, غلط بولیں گے تو کیا کریں گے, عالم صاحب دوزخ میں جائیں گے. ابے تو بھی جائیں گا, علماء سور بھی ہے. عالم صاحب جو سور رہے گا بات سمجھائے گا نا, ہاتھ اوپر کر لے گا, کیا ہے اللہ اس نے, میں نے جو بولا ویسی زندگی بسر کرا, اس نے اس کی غلطی پر میرے پر بھگتان کیوں کر رہا ہے تو اللہ, میں نے یہی بات اس کو بولا تھا فلانے کو, تو اس نے تو نہیں مانا. قرآن پڑھا تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی, یہ نہیں سمجھ سکتا تھا, اس کے لیے بند تھا, اندھا بہرا تھا. یہ حجت بنیں گے نا ایسے لوگ. تو علماء کے گودوں میں بیٹھنا چھوڑو میرے بھائی. علماء اصول علماء حق بھی ہے, جماعتوں کے پلیٹ فارم ہے, اس کے گودوں میں بیٹھنا چھوڑو. جماعت پلیٹ فارم ہوتا, اس پر رہ کے کام کریں ہم. میں ہمیشہ مثال دیتا, ریلوے اسٹیشن پر 10 پلیٹ فارم ہوتے نا, ہم کو گاڑی نمبر 786 پکڑنے کی, جو بھی پلیٹ فارم پر آ گئی اس میں بیٹھو, اپنا سفر طے کرو بامبے جانے کا. اللہ کی رسی قرآن مضبوطی سے تھام لو, کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اللہ کے پاس 2 جماعت, حفظ اللہ اور حفظ الشیطان, قرآن کی آیت ہے. یہ جو 72 فرقے بتائے جاتے ہیں حدیث میں, 72 فرقے بالکل صحیح حدیث ہے. 72 فرقے ہوں گے نا, فرقے 72 ہوں گے, لیکن ایک الجماعت رہیں گی. وہ 72 فرقے میں ہر جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے, جن کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا, جو تنقید کرتے تھے, لیکن پلیٹ فارم جڑے ہوئے تھے. جیسے گاڑی میں سب سوار رہتے ہیں, وہ بھی سوار تھا گاڑی میں, جو اللہ کی بات کو لے کے چل رہا تھا. تو وہ اصل میں الجماعت ہے, اللہ کی جماعت, وہ الجماعت ہے, حفظ اللہ کی جماعت, جو ہر جماعت میں موجود ہے. ایسے لوگ جن کو جتنا بولنے دیا جاتا اتنا بولتے. ایک جماعت ہے جس کو وہاں درس قرآن ہی نہیں ہوتا, ایک جماعت ہے جہاں درس قرآن ہوتا, تو کم سے کم درس قرآن سننے تو جائے گا. وہ اس کو جس پوائنٹ پر بولنے دیا جاتا اس پوائنٹ پر بولے گا تو صحیح وہ, لیکن جہاں کہیں تو درس قرآن ہی نہیں ہوتا, کہیں پر مطالعہ قرآن نہیں ہوتا, تو جس جماعت میں مطالعہ قرآن ہوتا تو وہ وہاں جڑے گا پلیٹ فارم سے. مقصد قرآن کی بات کو سمجھنا, لوگوں تک کے پہنچانا, یہ مقصد ہونا چاہیے. یہ جو پلیٹ فارم ہے, تم ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے 72 فرقے 72 جماعتیں بھی بن گئی, تو یہ نہیں سمجھیں گے وہ بھلے ایک دوسرے کو کافر بولتے رہے, لیکن ہم نہیں بولیں گے. پلیٹ فارم ہے, ہم چوکنا رہے. علماء حق ہونا, ایک عالم ہم کو سو دکھتا, لیکن کوئی بات پر حق بھی رہتا ہو, تو اس کی حق بات کو قبول کریں گے, تسلیم کریں گے. وہ قرآن کی آیت ہے نا, ہم اس پر تو متفق ہو جائے جو ہم میں تمہیں یکساں ہے. وہ کہہ جاتا ہو کافروں کے لیے آیت ہے کہ بھائی ان میں ہم جو یکساں بات ہے یہودی نصارہ میں, تو وہ بات پر متفق. ارے ہمارے لیے بھی ہے, کسی جماعت والا کہ جو جس بات پر قرآن کے مطابق ہے تو ہم وہ بات پر کام کریں گے اس کے ساتھ میں, لیکن جو بات پر نہیں ہے وہ سوچے کہ نہیں یہ کام کرو, ہم نہیں کریں گے. ارے یہ اجتماعیت کا فیصلہ ہے نا, ہوتے رہے اجتماعیت کا فیصلہ. اللہ کا فیصلہ یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کام کریں. کام جماعت کے ساتھ میں جڑا ہوا رکھا ٹھیک ہے, رکن جماعت ہے رکھے تو ٹھیک ہے, نکال دو رکن جماعت سے. کارکن جماعت ہے نکال کون دینا کارکن جماعت سے.
تمہاری مسجد میں آنے دیتے ٹھیک ہے، مت آنے دو تمہاری مسجد میں، دوسری مسجد میں جائیں گے، کوئی نہ آنے دے، گھر پر پڑھیں گے، مل جائے گا آپ کو ثواب۔ عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے تو گھر پر پڑھے تو کہ ثواب نہیں مل رہا ہے کیا؟ مجبور ہے۔ لیکن جہاں پر مسجد میں راستہ کھلا ہے کہ عورتوں کو آنے دیا جاتا ہے، مسجد میں جا سکتی وہ خاتون، تو اس نے بالکل جا کے پڑھنا چاہیے، کم سے کم جمعہ تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جمعہ گھر پر ہوتا نہیں۔ لیکن معاف کر دیے جمعہ معاف عورتوں کو، اور آدمی کے 3 جمعے گئے تو ایمان کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ عورتوں کو معاف کر دیے بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ریفرنس دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بند کرائے تھے، ایک تو ایسا انہوں نے کرائے نہیں ہوں گے، کیوں کرائے تھے؟ کیونکہ عورتیں چھیڑی جاتی تھی، یعنی دماغ کام نہیں کرتا کبھی کبھی، عورتیں چھیڑی جاتی تھی تو وہ فجر کی نماز میں جو بھی ایسا واقعہ بتاتے پلیٹ فارم سے، ممبر سے، کس حدیث میں کام موجود ہے پتہ نہیں، لیکن چھیڑی جاتی تھی تو بند کر دی۔ اور دوسری طرف خود ہی بتاتے، دیکھیے اپنی بات جو بات غلط ہوتی نا ٹکراتی، دوسری طرف یہ بھی بتاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں اتنا پیس پہنچا تھا کہ اتنا یہ پیس پھیل گیا تھا، اتنے شانتی پھیل گئی تھی کہ بھیڑیا اور بکری دریا میں ایک ساتھ پانی پیتے تھے، یہ تک کہ بتایا جاتا، یعنی بھیڑیا حملہ نہیں کرتا تھا بکری پر، اس طرح سے شانتی پھیل گئی تھی، اس طرح سے مطلب امن قائم ہو گیا تھا، اور دوسری طرف پھر عورتیں چھیڑی جا رہی تھی، کہاں جڑتا معاملہ؟ منع کر دی ریفرنس کے ساتھ، آنے نہیں دیا جاتا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے مت روکو، یعنی مسجد میں آنے سے مت روکو۔ وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، جہاں پر جو MC پریڈ میں عورت ہوتی تھی، خواتین، وہ چبوترے میں بیٹھ کے خطبہ سنتی تھی، یہاں تک کہ معاملہ 5 وقت کی نماز کو آتی تھی۔ ارے 5 وقت کی نماز ہماری بھی گھر میں پڑھ لیے، صرف جماعت کا ثواب نہیں ملے گا 27 گنا، لیکن جمعے کی تو ہو ہی نہیں سکتی نا، باب نساء موجود تھا، الگ دروازہ عورتوں کا، لیکن عورتیں بازاروں میں جا سکتی، اور کہیں جا سکتی، دواخانوں میں جا سکتی، گارڈن میں جا سکتی گھومنے پھرنے، وہاں چھیڑی نہیں جاتی، لیکن مسجد میں چھیڑی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ فلانے مولانا صاحب، وہ فلانے متقی پرہیزگار، فلانے ڈھکانے ایسے شریف لوگ آتے وہاں پر، ڈر لگتا چھیڑ لیں گے، سب سے زیادہ پھر تو الٹا بولنا پڑے گا، ایسا سب بدماش آتے مطلب، اور سب میں بدماشوں کے بدماش میں امام صاحب مطلب، ان کے حساب سے ایسی مطلب ہو گیا نا کہ چھیڑنے تیار رہتے ہو سکتا ہے یار، ایسی کتنی غلط چیزیں کیسے رجحان بنا کے رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر، ایک تو انہوں نے بولے نہیں ہوں گے، ان کے نام پر جڑ دیا گیا، لیکن اگر منع بھی کیے ہوں گے تو میں وہاں بات دوڑاتا کہ کوئی خاتون اس وقت میں نہیں آئی ہوں گی، جیسا وہ آئی تھی مہر کے معاملے میں کہ آپ نے ہم پر زیادتی کر دی مہر کا، تو اپنا حکم نامہ عمر غلطی پر تھا، ایسا کوئی خاتون آتی تو وہ عمر غلطی پر تھا کر کے ریلیز بھی کر دیتے تھے کہ نہیں مسجد میں جانا شروع کریں گے عورتیں، ہمارا حق مار دیا آپ نے، تم جمعے کو تو جانے کی اجازت دو ہم کو، کوئی آئی نہیں ہوگی تو ویسے ہی چلا، دو ہی چیز سمجھیں گے نا، ان کی غلطی کسی نے درستی نہیں کروایا، نہیں صحابہ کی غلطی نکال رہے، ارے وہ حضرت عمر تم خود تسلیم کر رہے عمر غلطی پر تھا، میں کیا کروں؟ تو یا تو میں یہی سمجھ سکتا کہ ان کے نام سے جڑ دیا، یا پھر ان سے غلطی ہو گئی، تو وہاں درستی نہیں ہوئی تو آپ درستی کر لو بھائی۔ اب کچھ لوگوں نے کرے درستی، نہیں مانتے اس چیز کو، جماعت اسلامی بھیجتی، اہل حدیث والے جماعت ہوتی 5 وقت کی وہاں پر مسجد میں، عورتیں بھی آتی وہاں پر، خواتین۔ پھر حضرت عمر، ایک طرف یہ معاملہ کہ مسجد میں آنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دی، دوسری طرف یہ معاملہ تراویح کا کہ تراویح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی دن پڑھے، ایک رمضان میں، صرف حدیث ہے موجود، ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک کے تراویح پڑھے یا پڑھائے، وہ آئے تھے پیچھے صحابہ خود بخود جمع ہو گئے تھے، اپنی اپنی پڑھ رہے تھے، وہ پروف نہیں ہوتا، یا پھر جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے، وہ بھی پروف نہیں ہوتا کہ بھائی دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوئی۔ تو نفل نماز گھر پر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، کہ کوئی اگر نفل نماز پڑھتا مسجد نبوی میں بھی پڑھتا تو اس سے زیادہ اپنے گھر پر پڑھنا اس کو ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے تھے تہجد تھی، جو تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زائد نماز مسٹ تھی فرض جیسی کیٹیگری میں، تاکہ ان کو مقام محمود عطا کرے۔ ہمارے لیے تھوڑی ہے تہجد بھی، جو بنی اسرائیل میں آیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے آئے تھے، پیچھے صحابہ ہمارے لیے قائم اللیل ہے، وہ صحابہ قائم اللیل کر رہے تھے،
3 दिन आए, आप समझे कि ये कहीं फ़र्ज ना हो जाए नमाज, तो बाद में बंद कर दिए। तो बंद कराओ मानेंगे ना हम, लेकिन बताया जाता कि नमाज को रिलीज़ किसने किए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चालू किए उसको, जिसने तरावी की शक्ल इख्तियार की कि अलग अलग पढ़ते थे सब, तो भाई एक साथ पढ़ा करो, ये अच्छी बात है, अलग अलग से बेहतर कि एक साथ पढ़ो। और वो हदीस है, अच्छी बिदत चाहे बुरी बिदत, उसका ठिकाना आग है। तो उनसे उस वक्त में किसी ने कहा भी तो बिदत करके लिए अच्छी बात है करके मैंने शुरू किया। एक तरफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु औरतों का मस्जिद में आना बंद कर दे रहे कि जुमे भी नहीं आ सकती थी वो औरतें मस्जिद में, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया था, आने दो करके किया था उनके दौर में। और एक तरफ आने से मना कर रहे जुमे की नमाज पर, एक तरफ मस्जिद में जिसके लिए मना किए थे आप वसल्लम ने कि 3 दिन बाद जैसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो मस्जिद में आके पढ़ो, तरावी पढ़ो। कैसा जोड़ बैठता कोई जोड़? एक तरफ औरतों का मना कर देना, एक तरफ आदमी को जो चीज़ नहीं है वो मस्जिद में शुरू करा देना आप वसल्लम के बंद कराने के बाद में, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगती ना मामला। लेकिन क्यों गड़बड़ ढूंढेंगे हमको तो तरावी के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक के मिलते ना। अभी किसी को कभी 25-30 हज़ार दे दो किसी मस्जिद में, हाफिज साहब को अगले साल से आएंगे ना, बहुत कम पैसे मिलते, बोले भाई ऐसे नमाज पढ़ाने के पैसे ले रहे। ये सूरतें बनी हुई है ना, तो जब हम कुरान पढ़ेंगे ना तो ये सूरतें पता चलेंगी, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे हम। चाहे सुधरे ना सुधरे, हम तो सुधर सकते हैं। ऐसी कई शक्लें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, पहली बात तो पढ़ने, सिर्फ तिलावत तक के महदूद ना रखने, समझ के पढ़ने की, जैसा उसका तकाज़ा है सूरह अल-क़मर में, समझने के लिए आसान, नसीहत के लिए आसान, समझाने के लिए आसान, याद करने के लिए आसान, याद दहानी के लिए आसान। सूरह अल-क़मर आयत नंबर 17, 22, 32 और 40 में जो अल्लाह ने फरमाया, 54 नंबर का सूरह है। तो कुरान को पढ़ने और उसको समझने और समझ कर हमारी ज़िंदगी में उतारने, उस पर अमल करने, उस पर गौर व तदब्बुर करने, कुरान की एक एक आयत पर गौर व तदब्बुर के बाद में उस पर अमल करने, और अमल के बाद में मौत तक जमे रहने। और मौत पर जमे रहने से भी काम नहीं चलेंगे, लोगों तक के पहुँचाने, तमाम बंदगाने खुदा तक और ख़ुसूसी तौर पर ईमान वालों तक पहुँचाने की, और मौत तक जमे रहने के मेरा मालिक उस पर हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको, ख़ास तौर पर मुझे मेरा मालिक तौफीक दे, और मेरा मालिक ऐसा ही हमको कुरान समझा दे जैसा वो समझाना चाहता रब्बुल इज़्ज़त। बस अल्लाह से ये दुआ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।